یہ رسول نے کہا، اور ہم نے محمد رسول اللہ اسی لیے کہا کہ علی نے تصدیق، علی نے تصدیق، کسی اور نے نہیں، اور نے نہیں تصدیق کی محمد رسول اللہ کی، علی نے تصدیق کی۔ تو میں نے دوستوں میرے بزرگوں یہ کلمہ مانا جاتا ہے، کلمہ پڑھا نہیں جاتا کہ یہ ہے کہ یہاں فلاں نہیں تھا کلمہ، فلاں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا۔ پہلے تو بتائیں کسی صحابی کے لیے کہ رسول نے اس کو کہا ہو۔ یہ تو یہی ہے کہ من کان لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت اس پر واجب ہے۔ یہ تو یہاں تک بھی آیا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کلمہ حقیقت میں نے عرض کیا، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے ہماری رسمیں ہوتی ہیں، بیٹے کی شادی کرتے ہیں، سنت کرتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس پر بھی لوگوں کو بلایا ہے کہ بھائی میں بیٹے کو کلمہ پڑھوا رہا ہوں؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، کبھی آپ نے بلایا، کبھی آپ نے بلایا ہے کہ بھائی آؤ میرا بیٹا آج کلمہ پڑھے گا، دیکھنا وہ اسلام کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے۔ تو بھائی یہ کون سی باتیں ہیں؟ کلمہ پڑھا نہیں جاتا، کلمہ مانا جاتا ہے، کلمہ مانا جاتا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ اسی لیے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا ہم نے مانا، ہمیں کیا پتا، اور ایمان سے بتائیں ہم رسول کے اعضاء پر ایمان نہیں لاتے، رسول کے بالوں پر ایمان نہیں لانا، رسول کی رسالت پر ایمان لانا ہے، اور جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی، پوری توجہ جا رہا ہے، یہی تو باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کو۔ جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی، ملائک دیکھنے میں نہیں آتے، جنت دیکھنے میں نہیں آتی، جہنم دیکھنے میں نہیں آتا، حوریں دیکھنے میں ہی نہیں آتی، محمد کی رسالت دیکھنے میں نہیں آتی، خدا کی وحدانیت دیکھنے میں نہیں آتی، علی کی ولایت دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کا بنیاد ہی غیب پر ہے، اسلام کا جو بنیاد ہے وہ ہے غیب پر۔ اب آئیے میرے دوستوں، کہتے ہیں کہ بڑا مولوی ہے اس نے سوال کیا ہے، بڑا مولوی ہے اس نے سوال کیا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں، ایک آیت پیش کر دی۔ کیا بات ہے، کیا تم پورے قرآن کو نہیں پڑھتے کیا؟ ایک آیت آ جاتی ہے، بھائی یہ دیکھو یہاں ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں، پورے قرآن کو پڑھو۔ ایسے تو قرآن میں تم تضاد پیدا کرنا چاہتے ہو۔ بھائی میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ مجھے بتائیں۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب دیکھ یہاں ہے، پہلے تو اللہ نے کلیئر کر دیا ہے، لیکن میں ایک ذہن کی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اسی اللہ نے سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا، اسی سورت میں النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، محمد نبی، یہ الف لام ہے، نبی جو ہے، النبی جو ہے یہ مومنین کے جانوں پر حق رکھتا ہے، زیادہ حقدار ہے، زیادہ قریب ہے ان سے، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں
مومنین کی مائیں ہیں۔ اب بتاؤ جب محمد کی بیویاں ہیں مائیں تو خود کیا بنا؟ باپ بنا یا نہیں بنا؟ گھبرا گئے۔ میں کیا کر رہا تھا سمجھ میں ان کو بات نہیں آتی۔ بھائی اسی اللہ نے صورت بھی کوئی الگ نہیں، اسی اللہ نے صورت اعضاء میں فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اسی صورت میں کہا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جب محمد کی بیویاں ہیں ہماری مائیں تو پھر خود کیا بنا؟ باپ بنایا نہیں، تو پھر کس آیت پر عمل کرو گے؟ کس آیت پر عمل کرو گے؟ اور پھر اسی خدا نے کہا مباہلے میں، اسی خدا نے کہا مباہلے میں وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ان کو کہہ دو کہ اگر تمہیں شک ہے، تم مباہلہ کرنا چاہتے ہو تو تم ان کو کہو تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے۔ ارے جب باپ ہے تب تو بیٹے ہیں۔ نعرہ حیدر۔ اب یہ میری تقریر پر نہیں ہے، میں نے آپ کو دعوت فکر دے دی ہے کہ جا کر سوچنا مسلمان بھائی ایک آیت پر جو اڑ جاتے ہیں شیطان کی طرف۔ پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن ہے، اس کو سمجھیں کہ جب اللہ نے وہاں کہا تھا کہ میرا نبی جو ہے محمد جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی میرا رسول تم جیسا نہیں، اپنے مردوں کا باپ ہے، حسن اور حسین کا باپ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ نعرہ حیدر۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی اپنے مرد جو ہے حسن اور حسین کا باپ ہے تمہارے مرد۔ جب اللہ نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں کو اس کی ازواج جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، یعنی جن کا باپ نہیں ان کی مائیں ہیں، اور جن کا باپ ہے ان کی مائیں نہیں۔ اور اگر کوئی مجھ سے دلیل مانگے تو میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان سر پر قرآن رکھ کر کہیں کہا جناب علی نے کیا کہا تھا جنگ جمل میں کہ واپس جاتی ہو۔ جاتی ہو یا وہ بات جو رسول نے کہی تھی، کیا کہی تھی رسول نے میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ وہ بات کی تھی طلاق والی۔ ابھی یہ تو کیا بات ہے، کچھ حیا کرو کہ اگر علی بیٹا ہوتا علی کی ماں ہوتی تو یہیں رہنے دیتا ہوں۔ اور سے بات کرو، عقل کی بات کرو۔ اب آئیے تم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا تھا رسول کو کہہ دو کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ رسول کہہ دو کہ میں علم غیب نہیں جانتا، لیکن آپ کو پتا بھی ہے۔ ابھی آئیے میں 2 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ میرے سوا اللہ نے فرمایا میرے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا، ہاں وہ رسول جانتے ہیں جن کو میں نے مجتبی بنایا ہے، وہ رسول جانتے ہیں جن کو میں نے مجتبی بنایا ہے۔ اب بتاؤ کہ محمد مجتبی ہے یا نہیں؟
میں رسول کی بات، تم رسول کی بات کر تو رسول نہیں جانتا نا. میں تو بتاؤں پہلے تو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. ارے نبی کی معنی کیا ہے؟ نبی کی معنی ہے خبر دینے والا. تو کھائے کی خبر دیتا ہے کہ روٹی کھاؤ. افسوس کی بات ہے کہ نبی کی معنی ہے خبر دینے والا. تو کیا خبر دیتا ہے؟ پانی پینے کی گوٹھی پانی پیو، کھانے کی. غیب کی خبر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہوگا، جنت میں تمہیں یہ ملے گا، جنت میں تمہیں یہ ملے گا، جہنم میں تمہارے اوپر عذاب اس طرح ہوگا. تو نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں بتائیں. آئیے پھر چلتا ہوں سورۃ جن کی طرف. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. میرے سوا، اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا. ہاں وہ رسول جانتا ہے جس کو میں نے مرتضی بنایا. اب یہ مجھے بتاؤ، اور بھی کئی آیت ہیں، یہ بتاؤ یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، بتاؤ اب کس پر آیت پر عمل کرو گے؟ وہ جو سورۃ انعام میں اللہ نے کہے کہ کا دو میں علم غیب نہیں جانتا، اس پر یا اس پر؟ ارے تم سمجھے ہی نہیں. جب وہ آیت نازل ہوئی تھی وہ اسی لیے ہوتی میرے حبیب ان کو کہہ دو. اور آگے جا کر اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں بصیرت نہیں ہے. افلا تبصرون، تمہیں اتنی بصیرت ہی نہیں ہے کہ غیب کی باتوں کو برداشت کر سکو. جو تم نے آیت کا جس کا تم نے نمبر دیا ہے، تو میرے دوستوں پہلے تو آپ نے پوری آیت نہیں لکھی، اور دوسری آیت کے جو آخری الفاظ ہے وہ یہ کہ تمہیں اتنی بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہیں کیا مانے؟ کیا پوچھتے تھے جب بھی آتے تھے رسول کے دربار میں؟ تو شکی مزاج کے تھے. پہلا ہی سوال یہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ بتا کہ میں حلال ہوں یا حرام ہوں. نعرہ حیدری جو ہے ہاؤٹ سے کام لیں، ہاؤٹ سے کام لے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. ایک آیت پر نظر پڑتی ہے اور دوسری آیت پر نظر نہیں پڑتی. رسول کچھ نہیں کر سکتا. ارے حج کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جاتا ہے حج پر؟ کیوں جاتا ہے حج پر؟ حضور اکرم کا فرمان ہے، 73 مسلمان بھائی اس پر متفق ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا جو حج پر آئے اور میری قبر کی زیارت نہیں کرتا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، وہ ظالم ہے. ارے جب رسول مر گیا تو پھر زیارت کا کیا مقصد؟ مردے کی زیارت کیوں کرے؟ اور میرے مسلمان بھائیوں سے پوچھیں کہ وہاں جا کر رسول کا فرمان ہے کہ کیا پڑھیں کیا کریں؟ یہ رسول کا فرمان ہے کہ جب میرے کوئی قبر پر آئے میری زیارت کرے تو آ کر یہ آیت پڑھے قرآن حکیم کی سورۃ النساء کی. اب جہاں جہاں تمام مسلمان بھائی کھڑے ہیں، جو جس کا عقیدہ ہے میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا جو میری قبر پر آئے تو یہ آیت پڑھے سورۃ النساء کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب اگر یہ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آئیں، جاؤ کر آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس، میرے پاس نہیں، جاؤ کر گناہ کر کے ظلم کر کے پھر آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں، کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے. بڑا جملہ ہے، پورا توجہ. آپ کے پاس آئے، گنہگار ہیں وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آ کر کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے. اللہ نے معافی دے دی نہیں، واستغفر لہم الرسول، میرا رسول ان کو معاف کرے. معافی آپ کے پاس آئیں، معافی مجھ سے مانگے، معاف آپ کریں.
حضرات بیٹھے ہیں. اگر کوئی کہے کہ عبدالحق تم نے ترجمہ غلط کیا ہے تو مجھے ابھی پھانسی دو. میرے حبیب اگر انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے تو وہ آپ کے پاس آئیں, آپ کے پاس, اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرے. کہا نہیں, واستغفر لهم رسول, پھر رسول ان کو معاف کرے, رسول ان کو معاف کرے. لوجد اللہ تواب رحیما, پھر یقیناً پائیں گے اللہ کو بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار ان کے گناہوں کو بخشنے والا. پھر پائیں گے. پھر یا اللہ تو پاکستان میں رحیم نہیں, تو پاکستان میں غفور نہیں, تو پاکستان میں توبہ قبول کرنے والا نہیں. سارے کہیں گے کہ ہیں. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم ہوں, لیکن میری رحمانیت آپ کو تب کم آئے گی جب گناہ میرا رسول معاف کرے. اگر رسول نے معاف نہیں کیا میں نہیں کروں گا. اب یہ بات کہاں سے آ گئی میرے دوستوں, میرے بزرگوں؟ پتا چلا ہمارے حج کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں رسول کے پاس کہ ہمارے گناہ معاف کرے. اور بڑا جملہ تھا جو ذہنوں پر آپ کے پھر رہا ہے, رسول معاف کرے پھر اللہ کرے. نہیں میرے دوستو, یہ جناب یوسف کے بھائی آئے تھے نا جناب یوسف کے پاس, تو ان کو جناب یوسف نے کیا کیا؟ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, میں نے تمہیں گناہ معاف کیا, اللہ بھی معاف کرے گا. دیکھو یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی پھر بھی آپ کے دماغوں تک نہ پہنچ سکا. یعنی اللہ نے ایک قانون بتایا کہ اگر تم گنہگار ہو تو پہلے معصوم معاف کرے, اگر معصوم معاف نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا, چاہے وہ گناہ رسول کا ہو, یوسف کا ہو یا بطول کا ہو. میں نے جملہ کہا دیا ہے آپ کو, نعرہ حیدری. یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کیا جتنے سوال کرو گے اس کا جواب قرآن حکیم میں موجود ہے, لیکن کیا کرو گے جن کے دروازے پر آتے ہی تم نہیں. ارے جو قرآن کے وارث ہیں ان کے دروازے پر آؤ, قرآن سمجھ میں آ جائے گا. دروازے پر نہیں آؤ گے, مرتے مرتے مر جاؤ گے, سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف, اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. میرے دوستو یہ الفاظ ہیں سورۃ نحل کے, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. اور مسلمان بھائیوں سے داد بھی لوں گا, تمام مسلمان بھائیوں سے, خاص کر کے جو نوجوان ہیں جو بیچارے پڑھتے ہیں ہائی اسکولز میں کالجز میں, ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ہم کہاں جائیں, ہم کہاں جائیں. میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ پڑھی لکھی ہیں, اتنی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس, آپ نے پھر ڈگریاں اتنی حاصل کیوں کی کہ آج بھی آپ کے پاس ختمہ وہ دیتا ہے جو پرائمری بھی پاس نہیں ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں, یہ الفاظ ہیں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اللہ نے کسی پہلو کو نہیں چھوڑا. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل میں, من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن, جس نے عمل صالح کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. دیکھو
آج نتیجہ آپ خود نکالیں گے، مجھے نتیجہ نکالنا نہ آتا ہے، نہ نکالوں گا۔ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جس نے عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ اللہ نے عورت کو بھی نہیں چھوڑا کہ کہیں کوئی لوگ عورت کا سہارا لے کر جنت کو ڈھونڈے، نہیں، اللہ نے فرمایا کوئی بھی ہو جس نے عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، وہ مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، مرد ہو تو مومن، عورت ہو تو مومن۔ مجھے عمل صالح کی ضرورت نہیں، عمل صالح تب قبول کروں گا جب اس میں ایمان ہوگا۔ پوری توجہ، ایسی آیت ہے قرآن حکیم میں کہ آپ پہلے تو حیران ہو جائیں گے جب میں دو آیتیں اور پڑھوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جس نے عمل صالح کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فلا نحیینہ حیاتا طیبۃ، پھر میں اللہ اس کو زندگی دیتا ہوں، اور وہ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ حیات طیبہ ہوگی۔ زبان سے بات کرو میرے دوستوں، یہ عام جملہ ہے، یہ نتیجے والا۔ فلنحیینہ حیاتا طیبۃ، پھر میں اس کو زندہ کروں گا، اس کو زندگی دوں گا۔ کون سی زندگی؟ حیات طیبہ۔ ولنجزینہم اجرہم بأحسن بما کانوا یعملون، اور میں اس کو ایسا بدلہ دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو وہ نہیں جانتا، یعنی اس کے عمل سے اس کو زیادہ بدلہ دوں گا، عمل سے زیادہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے عمل میں ایمان ہو، مومن ہو۔ حیات طیبہ، حیات طیبہ، حیات طیبہ، حیات طیبہ۔ ارے کوئی گنہگار ہو، مومن ہے، عمل صالح کیا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں حیات طیبہ عطا کروں گا۔ ارے یہ تو لوگ رسول کو بھی طیب نہیں مانتے۔ یا اللہ، یہ ہم گنہگار اور طیب ہو گئے، ہم گنہگار اور طیب ہو گئے۔ آئیے دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہیں سورۃ المعارج کے۔ ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنت نئی، ہر ایک یہی طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا ہرگز نہیں۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم نہ جائیں، یہ سارے مسلمان چلے جائیں، یہ سارے چلے جائیں، ہم نہ جائیں۔ اللہ نے جواب دیا کلا عبدالحکیم کوئی نہیں جائے گا۔ یا اللہ قصور کون سا ہم نے کیا ہے؟ انا خلقناہم یعلمون، تم نے اپنی خلقت یاد نہیں؟ خلقت میں ہے نجاست، تو نجس ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی ماں کا لال جو کہے کہ میری خلقت میں نجاست نہیں؟ اب جب خلقت میں نجاست نہیں تو کوئی جنت میں نہیں جا رہا۔ اب دیکھا میں دیکھوں کس طرح تو جا رہا ہے، اب میں دیکھوں تو کس طرح جنت میں جا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ہاں پھر سوال اٹھے گا، میں نے آپس میں پھر سوال اٹھے گا، بھائی ہم نے کلمہ پڑھا، وہی ہم نے کلمہ پڑھا، ہم پاک ہو گئے، ہم نے طہارت کی، ہم پاک ہو گئے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم پاک ہو گئے، ہم نے حج کیا، ہم پاک ہو گئے۔ آئیے قرآن سے پوچھے یا اللہ پاک ہوئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مائدہ میں، یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ عبدالحکیم یہ کلمہ، یہ نمازیں،
یہ ظاہری طہارتیں ہیں جو تمہارے قلب کو پاک نہیں کرتی. جنت میں وہ آئے جس کا قلب پاک ہو. اب بتاؤ دونوں دروازے جنت کے بند، خلقت کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی. خلقت کے اعتبار سے جنت کا دروازہ بند، عمل کے اعتبار سے جنت کا دروازہ بند. اب آؤ جنت میں چلے. کیسے چلتے ہو؟ چلو جنت میں. ہر ایک کو لالچ ہے جنت کی کہ جنت میں جائیں گے. اللہ نے دروازے تو بند کر دیے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، میں تمام مسلمان بھائیوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپس میں نہ لڑیں، بیٹھ کر فیصلہ کریں. بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اگر جنت میں ہے جانا تو اللہ نے دروازے تو بند کر دیے. اور نوجوانوں کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کتاب پڑھنے کی. ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، بیٹو، میرا مشورہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جنت کا تعلق امام سے ہے. جنت کا تعلق یوم ندعو کل اناس بامامہم. جنت میں پہلے امام، پیچھے پیچھے ماننے والے. جہاں امام وہاں ماموم، جہاں مقتدی وہاں مقتدا. اب بات یہ ہے مسلمان بھائیوں سے پوچھو کہ یہ ہے کہ کسی بھی جو جس مسئلہ کا ہو اس کو کہو بھائی جو تمہاری کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، جو بھی ہے، اس میں یہ دکھا کہ تمہارے امام نے کہا ہے کہ مجھے مانو تو جنت دوں گا. جس سے بھی جنت ملے، جس سے بھی جنت ملے، اگر ایک کا قول مجھے، میں نے تمام مسلمان بھائی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں جہاں وہ کالجز میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ہائی اسکولز میں پڑھتی ہیں، میرے بھائی جو ہیں جہاں آفیسز میں کام کرتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، کسی مسلمان سے پوچھو بھائی جس کو تو مانتا ہے اس نے یہ کہا ہو کہ میں تمہارے جنت کا ذمہ دار ہوں، کہیں گے بھائی وہ امام تھوڑی دے گا، اللہ دے گا. تو پھر کیا اللہ خود آئے گا؟ کیا اللہ خود آئے گا کیا قیامت میں؟ یہ وہی تصور کا اللہ آن کے کرسی پر بیٹھے گا. یہ اللہ نہیں، کوئی اور مصیبت ہے، معاف کرنا، تم نے محدود کر دیا ہے اللہ کو. یہ اللہ نہیں. اور پورے قرآن میں ایک آیت دکھا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یا ہماری طرف آؤ. عبدالحکیم تمہیں ایک کا نہیں، پہلے سے لے کر 14 تک ہر ایک کا قول تمہیں سنا کہ یہاں آنے کی دیر ہے، آنے کی دیر ہے. ہمارے آئیے، میں نے اچھا تمہاری خلقت میں ہے نجاست. اب یہ جو حیات طیبہ، جب حیات طیبہ ہو تب جاؤ جنت میں، تو تو خود طیب نہیں. اب آئیے میری طرف آئیے، میں پہلے سے لے کر 14 تک اگر نہ بتاؤں تو میں پھانسی کے قابل. آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہم آپ کے ہمارے کتاب میں مفاتیح میں ہمارے موسوم کا قول ہے. وہ ہمارا امام جس کو ہم امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں، اس نے زیارت جامعہ کبیرہ میں ارشاد فرمایا من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ نے ہم اہل بیت پر احسان کیا ہے جس نے ہماری گھر کی عزت کو واجب قرار دیا. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. یہ میں ایک جملہ پھر جو ہے دہرانا چاہتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے جو پڑھی تھی
یہ قرآن کی آیت ہے جو مولا نے پڑھی تھی ہمارے امام نے، اور وہ سورۃ نور میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے فرمایا یہ نور رہتا ہے گھروں میں جن گھروں کی عزت کو میں نے واجب قرار دیا۔ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ کہ جب گھر بیت کی عزت واجب ہے تو پھر اہل بیت کتنا عزت والا ہوگا، پھر اہل بیت کتنا عزت والا ہوگا۔ اور معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ میں نے کائنات میں پڑھی تھی، لیکن میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ میرا موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور تفسیر در منصور میں میں صحابہ کرام کا بڑی عزت کرتا ہوں، کوئی ایسی عزت نہیں کرتا جتنی میں عزت کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، وہ رسول کے سسر وہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جس میں نور ہے؟ فقال بیوت الانبیاء، کہا ہے میرے سسر صاحب وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ فقال ابو بکر وہذا البیت منہا واشار الی بیت علی بن فاطمہ، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے علی اور فاطمہ کی گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ علی اور فاطمہ کا گھر اس میں بھی نور ہے، اس میں بھی نور ہے؟ فقال نعم، کہا ہے میرے سسر ہاں اس میں بھی نور ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِهَا، لیکن علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاء کے گھر سے افضل ہے۔ علی اور فاطمہ کا گھر جنت کی آواز آنی چاہیے، جنت سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ اور ہمارے امام نے کیا فرمایا؟ اب یہ میں کس کو مانوں بھائی؟ اگر اس کو نہیں مانتا پھر بھی گنہگار۔ اب یہ معصوم کا قول ہے، معصوم فرما رہے من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے ہم اہل بیت پر احسان کیا ہے کہ ہماری گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا ہے۔ وجعل علینا صلاتکم، اور اللہ نے تم پر ہمارے درود کو واجب قرار دیا ہے۔ پوری توجہ آ رہا، اللہ نے ہماری گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا ہے، اللہ نے تم پر ہمارے درود کو واجب قرار دیا ہے۔ وما خصنا بہ ولایتکم، اور اللہ نے تم پر ہماری ولایت کو مخصوص کر دیا، اللہ نے تم پر ہماری ولایت کو مخصوص کر دیا ہے۔ یہاں آ کر امام نے مقام فخر میں ایک عجیب جملہ کہا۔ ہمارے امام نے فرمایا اگر تو ہمارے گھروں کی عزت کرتا ہے، اگر تو ہمارے گھروں کی عزت کرتا ہے، سنو میرے مسلمان بھائی جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، ہمارے امام نے فرمایا اگر تو ہمارے گھروں کی عزت واجب قرار دیتا ہے، اگر تو ہم پر درود پڑھتا ہے، اگر تو ہمارے ولایت کا قائل ہے، عبدالحکیم اگر تو دل سے قائل ہے تو پھر سینہ تان کر بیٹھ جاؤ، پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری عزت کی، ہمارے گھروں کی عزت کی، ہمارے اوپر درود پڑھا، ہماری تو ولایت کا قائل ہے، تو پھر عبدالحکیم سب سے پہلے جو تمہارا اجورہ ہے وہ یہ ہے، اور تو سینہ تان کر طیبا لخلقنا، تو سمجھ لے کہ میری ولادت طیب ہے۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ
کیا فرمایا؟ طیبا لخلقنا. پھر سمجھ لے کہ میری ولادت طیبہ ہے. پتا چلا یہ کیوں منع کرتے ہیں کہ یہاں نہ جاؤ نکاح ٹوٹتا ہے. ارے یہاں نکاح ٹوٹتا نہیں، یہاں حلالی اور حرامی کی پہچان ہے. طیباً لخلقنا. پر سمجھ لو کہ ہماری ولادت جو ہے وہ طیب ہے. وکفارۃ لذنوبنا، اور سمجھ لو، اور طہارۃ لانفسنا، اور سمجھ لو کہ اللہ نے ہمارے نفس کو پاک کر دیا. وتزکیۃ لنا، اور سمجھ لو کہ ہمارے جسم کا تزکیہ ہو گیا. وکفارۃ لذنوبنا، اور سمجھ لو کہ اللہ نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اب یہ کوئی ایسی ٹکٹ دے، ایسا رکا دے. ارے جو خود ہی پاک نہیں ہے وہ اوروں کو کیا پاک کرے. نعرہ حیدر. آئیے 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 پھر چلتے ہیں. گھبرائیں نہیں. میں نے کیا ایک دلیل میرے سے کیا مانگے کہ ساری زندگی دلیل مانگتے رہیں. تو ساری زندگی میں ایک دلیل دے نہ دے سکے گا، اور میں ساری زندگی تمہیں دلیل دیتا رہوں گا، ختم نہیں ہوگا. ایک دلیل نہیں. ارے اگر یقین ہوتا کہ جنت میں جاؤں گا تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں بھیجتا. نعرہ حیدری. نوجوانوں کو، اپنے ماؤں بہنوں کو ایسی کتابوں کے حوالے بتاتا جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں. آئیے، یہ ہے صحیفہ کاملہ، اور یہ ہے علی، حسین کا بیٹا علی، حسین کا بیٹا علی، حسین کے بیٹے علی کے یہ الفاظ ہیں. میرے دوستو، حسین کے بیٹے علی کے یہ الفاظ ہیں صحیفہ کاملہ میں. رب صلی علی عطائب اہل بیت الذین اخترتہم لامرک. یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، جو طیب ہیں ان پر رحمت نازل کر، جن کو تو نے اپنے امر دین اور شریعت کے لیے منتخب کیا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کو ریپیٹ کروں گا، سورج غروب ہو جائے گا. یا اللہ تو رحمت نازل کر اہل بیت اطہار پر، جن کو تو نے اپنے امر دین کے لیے، درود پڑھے محمد و آل محمد. گھبرائے نہیں. جن کو تو نے اپنے امر دین کے لیے منتخب کیا ہے. وجعلتہم خزنۃ علمک وحفظۃ دینک وخلفاءک فی ارضک وحججک علی عبادک. اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے علم کا خزینے دار، اپنے دین کا محافظ، اپنی زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا ہے. وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَدَنَسْ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَدَنَسْ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ. اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے ارادے ازلی سے
ہر نجاست اور ہر آلودگی سے پاک اور صاف رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے. ایک ایک جملے پر غور رہے, ایک ایک جملے پر جن کو تو نے ہر نجاست اور ہر آلودگی سے پاک اور صاف رکھا ہے. وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَمَسْلَكَ إِلَىٰ جَنَّتِكَ, اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے تک آنے کا راستہ اور جنت تک جانے کا وسیلہ قرار دیا ہے. نعرہ حیدری گھبرا تو نہیں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں, یہ ابھی تک مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, تھوڑی لائٹ چلی گئی ہے, گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ آپ کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں, میں اپنا خیال نہیں کر رہا ہوں. حقیقت کیا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ میں ایک ہی سوال تمام مسلمان بھائیوں سے, اپنے نوجوان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان بھائی بتائیں کہ رسول قرآن کا وارث ہے یا نہیں؟ یہ ایک جملہ ان سے لکھوائیں, زیادہ نہیں. میں نے جو عرض کیا آپ بتائیں کہ رسول قرآن کا وارث ہے یا نہیں. کیا ہے؟ نہیں ہے. تو یہ بتاؤ کہ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. اللہ تو کرا اس میں غیب کا ذکر ہے, آسمانوں کا ذکر ہے, زمینوں کا ذکر ہے, اصغر کا ذکر ہے, اکبر کا ذکر ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کا میں نے ذکر قرآن میں نہ کیا ہو. اگر عالم ہے تو پھر ہر شے کا علم ہے, اگر وارث ہے تو ہر شے کا علم ہے. یا تو کہو کہ وارث نہیں, یا تو کہو معلم نہیں. ارے جب معلم کو ہی پتہ نہیں ہے تو پھر تعلیم کیا دے گا؟ یہ ساری شرارتیں ہیں جو میں جانتا ہوں, یہ ساری شرارتیں ہیں رسول کو گرانے کی, یہ ساری شرارتیں ہیں رسول کو گرانے کی. حالانکہ قرآن میں صاف صاف الفاظ یہ ہیں. آئیے دو آیتیں, بھائی گھبرا نہ جانا میرے دوست, کیونکہ مجھے آپ کی فکر رہتی ہے. یہ الفاظ ہے سورت انعام کی. عجیب آیت ہے. میں نے کیا, میں نے نام کبھی کسی کا نہیں لیا, میں کہا نام کیوں لوں؟ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے. یہ الفاظ ہیں قرآن کے, قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. میرے حبیب مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں ان کی بک بک آپ کو صدمہ پہنچاتی ہے, آپ کے دربار میں آ کر بک بک کرتی ہے. بڑا جملہ میں نے کہا ہے, یہ قرآن کا جملہ ہے, بخاری کا نہیں. میرے رسول میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں تو مخالفہ بھی نہ ہو جائے. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. میرے حبیب ان کی بک بک میں اللہ جانتا ہوں کہ ان کی بک بک جو ہے وہ آپ کو صدمہ پہنچاتی ہے, آپ کو دکھ ہوتا ہے جب یہ بک بک کرتے ہیں. ارے تم نے رسول کی شرافت سے, آل محمد کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھایا. کبھی ایسی باتیں نہ کہو کہ مجھے کچھ کہنا پڑ جائے. میرے حبیب مجھے پتا ہے, مجھے جانتا ہوں کہ ان کی بک بک جو ہے وہ آپ کو صدمہ پہنچاتی ہے. اب جملہ سنیں جو میں نے کہا ہے, اب مجھے ریپیٹ نہ کرانا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. میرے حبیب
آپ کو پتا ہے یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، حقیقت میں یہ میرے قرآن کو جھٹلاتے، یعنی جو رسول کو جھٹلائے وہ رسول کو نہیں جھٹلاتا، وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ اب جو قرآن سے، جو قرآن کو جھٹلائے، کوئی عیب نکالے، موجودگی میں جھگڑا مت کر، رسول کی موجودگی میں، رسول کی موجودگی میں۔ اب مجھے کیا پتا کہ رسول کی موجودگی میں کس نے جھگڑا کیا، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا میرے دوستوں، مجھے بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کہا یہی سبب ہے۔ آئیے آخر میں ایک بڑی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں رسول کی، درود پڑھے محمد رسول۔ گھبرا نہ جانا میرے دوست، جلدی جلدی کر رہا ہوں، جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ آئیے میں نے عرض کیا ایک تقریر میں، اور میرے دوستوں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں کہ سورت اللہ نے جو ہود میں یہ بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب میں نے تمام انبیاء کے تجھے قصے بتائے ہیں تاکہ مومن اسے ہدایت حاصل کرے۔ اب آئیے مجھے ایک نبی کا قصہ تھوڑا سا 3 آیتوں والا پڑھنے دیں تاکہ ایمان کا تو پتہ چل جائے، کیونکہ میری گفتگو ایمان اور عمل صالح پر ہو رہی ہے۔ میں نے کیا میرے نوجوانوں، عمل صالح ہے ہی ہمارے لیے، کیونکہ عمل صالح کا تعلق ایمان سے ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح بیکار ہے، اسی لیے ہمارے پاس ایمان بھی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے۔ جب ایمان ہے ہی ہمارے پاس تو عمل صالح کرنا ہمارا کام ہے، اوروں کا نہیں۔ اور کیوں کریں بھائی جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں۔ اب یہ میرے دوستو آئیے ایک بڑی حدیث جو قابل قبول ہو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، اور 3 قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں، میں آپ کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں میرے دوستو۔ یہ الفاظ ہیں سورت بقرہ کے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم نے تیرے رب کو کہا کہ میرے پروردگار تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، قال اولم تؤمن، آوازیں تمہیں ایمان نہیں، سمجھا چاہ رہا ہوں تمہیں ایمان نہیں، قال بھلا کیوں نہیں، آخرکار خلیل تھا جو کہا تھا، جواب دیا، کہا تمہیں ایمان نہیں، کہا قال بھلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اسی لیے کہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے، میرے قلب کو اطمینان ہو جائے، قال فخذ اربعۃ من الطیر، آواز آئی پرندوں میں سے 4 کو پکڑو، 4 پرندے نہیں، پرندوں میں سے، پرندوں میں سے 4 پکڑو، یعنی سارے ایک جیسے پرندے نہ ہوں، الگ الگ پرندے ہوں، الگ الگ پرندے ہوں، 4 پرندے پکڑے، مرغا، کوا، کبوتر اور گدھ، دوہرا، دوہلا، کتنے بھی نام مفسرین نے لکھا 4 پرندے الگ الگ، 4 ایک جیسے نہیں، 4 کوے نہیں تھے، 4 مرغے نہیں تھے، 2 حلال 2 حرام، اور کہا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کا قیمہ بنا، ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا، پکڑ بھی تو، ذبح بھی تو کر، قیمہ بھی تو بنا، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُمْ جُزْءًا، پھر کیا کر ان کے قیمے کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑی پر رکھ کر، یا اللہ درختہ کیوں نہیں، یہ پہاڑی پر کیوں، یہ اللہ کے سمجھانے کا طریقہ ہے تاکہ کبھی نہ کبھی مسلمانوں کو جب پہاڑی یاد آئے تو سوچنے لگے، پہاڑی یاد آئے تو سوچنے لگے
کہ ان کے ٹکڑے جو ہے وہ پہاڑیوں پر رکھا. سمت ہن پھر تون کو بلا. اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں 4 پرندوں میں سے 4 پکڑے, 2 حلال 2 حرام. پکڑے بھی جناب ابراہیم نے, ذبح بھی اس نے کیے, قیمہ بھی اس نے بنایا, پہاڑی کی چوٹی پر بھی اس نے رکھا. اب اللہ نے کہا بلاؤ, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. تو کہتا ہے کہ رسول میں طاقت نہیں, بے وقوف. ادھر آ, یہ قرآن کیا کہہ رہا, تو مجھے دکھا کسی, پھر بھی کہہ رہا ہوں کسی پھٹی ہوئی کتاب میں کوئی ضعیف راوی بتا. میں تمہارا جواب قرآن سے دیتا ہوں, تو جواب اپنی پھٹی کتاب سے دے. کسی اپنی پھٹی کتاب میں دکھا کہ جب جناب پہ ابراہیم کو اللہ نے کہا ہو کہ تو ان کو بلا, اس نے مصلا بچھایا ہو. یا اللہ یہ زندہ کرنا میرا کام نہیں. میرے نوجوان, آپ کے لیے تو میں نے جملہ کہا ہے نوجوان بزرگ, ایک پھٹی ہوئی کتاب میں دیکھا جناب ابراہیم نے مصلا بچھایا ہو, دعا مانگی ہو کہ یا اللہ آج میری عزت کا سوال ہے, یہ کام میرا نہیں یہ تیرا ہے, میں کیسے زندہ کروں گا. اور وہ زندہ بھی ایک اگر کوئی الگ الگ ہوتا تو کرتا, یہ تو مکسر بن گیا ہے. لیکن میرے دوستوں جس طرح جناب ابراہیم نے بلایا, یحتی نے کسایا, 4 دوڑتے ہوئے آئے, ایک میں بھی ایک کا ٹکڑا دوسرے سے نہ لگا, جو جیسے تھے ویسے ہی آئے, جو جیسے تھے ویسے ہی آئے. میرے دوستوں میں نے کہا مجھے کیونکہ میرا تو عقیدہ خدا جانے کیا ہے, کیونکہ میں تو مشاہدات کا قائل ہوں. میرے دوستوں مجھے جناب ابراہیم کی طاقت پر کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ مسئلہ تھا ایمان کا اور اطمینان کا. میں نے عالم تصور میں پرندوں سے پوچھا تم کیوں آئے؟ بھائی میں نے کہا بھائی بات تو یہ ہے, مرغے کو کہا تو حلال ہے, کبوتر کو میں نے کہا تو حلال ہے. میں نے کوی اور گدھ سے پوچھا ارے تم کو دونوں حرام ہو, تم دونوں کیوں آئے؟ عالم تصور میں جواب دیا عبدالحکیم حرام ضرور ہے لیکن نمک حرام. میرے دوستوں, اب میرے دوستوں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر تمہیں ایمان ڈھونڈنا ہے, کیوں اگر آپ پھر کہیں گے عبدالحکیم نے یہ خطابت کا جملہ کہا, آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں, اور میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ بھی الفاظ ہیں سورۃ انفال کے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والے جب میرا رسول تمہیں بلائے تو اس کی آواز پر دوڑو, کیونکہ اس کے بلانے میں تمہاری زندگی ہے. اگلا کوئی کسر نہیں رہی. پتا چلا جو رسول کے آواز پر آئے وہ ہے زندہ. یہ ہے حیات طیبہ, یہ ہے زندگی جو رسول کے کہنے پر آئے. اور نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی کہے بھائی عبداللہ نے پتا نہیں کیا کہہ دیا. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن. یہ الفاظ ہیں سورۃ نمل کے, انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے میرے حبیب
جب یہ آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو یہ آپ کی آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ یہ اس وقت مردہ ہوتے ہیں۔ اب تو کوئی شک نہیں رہا، پتا چلا کوئی مردہ بھی زندہ، کوئی زندہ بھی مردہ۔ سمجھ آ رہا ہوں، میں نے آپ کو ایک قرآنی آیتوں کا سلسلہ دے دیا ہے۔ اب آئیے پھر چلتے ہیں رسول کے فرمان پر کہ رسول کہاں بلاتا ہے، کہاں بلاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ قبلہ یہ میں آج جو جملے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ میری آج کی تقریر یہاں آخری تقریر ہے یہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک یادگار تقریر بن جائے۔ وہی ابن خلدون کی طرف چلتا ہوں۔ ابن خلدون نے کہا کہ ان کا سلسلہ ہی اہل بیت کا ایسا ہے جس کے درمیان کوئی نجاست نہیں۔ آئیے ہمارے امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے، اس نے اپنے بابا سے، اس نے اپنے بابا سے، اس نے علی سے، علی سے، علی نے رسول سے سنا۔ ابھی خیال کرنا، ایمان جہاں ایمان جو ہے، ایمان پر گفتگو ہو رہی ہے، ایمان پر، اب ایمان کا دوسرا رخ جو ہے وہ کفر ہے۔ کیا رسول نے فرمایا جہاں جہاں آواز آ رہی ان اللہ، اگر عربی عبارت غلط پڑھوں تو کہنا، ترجمہ غلط پڑھوں تو کہنا، میں نے کوئی حوالہ غلط دیا ہو مجھے ٹوکنا۔ رسول نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددہا غیرہ، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہے اس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فمن ذکرہ فضیلۃ من فضائلہ متیقنا بها غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر ولو ادخل فی القیامت بذنوب الثقلین۔ رسول نے فرمایا جس نے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو یقین کے ساتھ بیان کیا، اتنے سارے اب سوال نہ پوچھنا سی، یقین میں عمل بھی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جس نے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کا تذکرہ یقین کے ساتھ کیا تو وہ قیامت میں اگرچہ آئے ثقلین کے گناہ لے کر تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائلہ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی لتلک الکتابۃ رسم۔ اور رسول نے فرمایا جس نے میرے بھائی میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو یقین کے ساتھ لکھا تو جب تک اس کتاب کا ایک حرف بھی باقی ہے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے اس کے بخشش کے لیے، ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ومن استمع الی فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع۔ اور رسول نے فرمایا جس نے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو کان سے سنا تو یقین کے ساتھ تو جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے کانوں کے، اللہ اس کے کانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن نظر الى کتابت من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر۔ اور جس نے میری بھائی علی کو ایک فضیلت کو یقین کے ساتھ دیکھا ہوگا تو جتنے اس نے آنکھوں کے گناہ کیے ہوں گے میں اس کے تمام آنکھوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ ثم قال پھر امام نے فرمایا قال رسول اللہ انا النظر الى علی عبادہ
ذکر عبادت حبہ عبادت. پھر نانے رسول نے فرمایا کہ علی کا دیکھنا عبادت، اس کا ذکر عبادت، اس کی محبت عبادت، اس کا ذکر عبادت، اس کی محبت عبادت، اس کا ذکر عبادت، اس کا دیکھنا عبادت. اور دیکھو ابھی ابھی آ رہی ہے ایمان کی منزل. آخر میں فرمایا رسول نے ولا یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبرأۃ من اعدائہ. کہا میرے نانے رسول نے فرمایا کہ ولا یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبرأۃ من اعدائہ. اللہ کسی بندے کا ایمان تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک علی کی ولایت کا اقرار کرے، ارے اس کے دشمنوں پر بے شمار کرے. بہت سے لوگ تھے یہ آخری جملہ میرا نہ سمجھ سکے. امام نے فرمایا ولا، رسول نے فرمایا ولا یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبرأۃ من اعدائہ. کانا نے رسول نے فرمایا کہ اللہ کسی بندے کا ایمان تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک علی کی ولایت کا اقرار کرے اور اس کے دشمنوں پر بے شمار کرے. پتا چلا صرف علی علی بھی کرنا ایمان نہیں. سمجھ میں آ گئی میرے دوستوں میرے بزرگوں، آ گئی نوجوانوں سمجھ میں؟ میں نے کیا میرے دوستوں جتنا حق کو پہچاننا ضروری ہے اتنا ناحق کو پہچاننا ضروری ہے. اگر باطل کو نہیں سمجھا اگر حق سمجھ میں نہیں آئے گا تو علی دیکھو علی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں. یہی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں. اب یہ وہ الاصل ہے، یہ ہیں وہ مومن، یہ ہیں وہ مومن، یہ ہے وہ حیات طیبہ. اور میں نے کہا ہے کیا، میں نے کہا ہے کیا، ہمارے ائمہ نے کہا. میں نے کیا کہ کسی نجد کا نام لے میں کیوں لوں؟ آئیے یہ ہمارے امام نے کہا، ہمارے امام زمانہ نے کہا. کیا کروں میرے دوستوں ٹائم تھوڑا ہے اسی لیے میں نے بہت 1.5 گھنٹہ گزر گیا، پتہ نہیں پڑا کہ کیسے 1.5 گھنٹہ گزر گیا. اسی لیے ہمارا ہر امام گیا اور جب زیارت پر گیا کربلا والوں کے زیارت پر تو کیا کہا کہ تم پاک ہو. گھبرا گئے. بڑا جملہ تھا. کاش ٹائم ہوتا. آپ بھی انتظار میں ہیں، میں بھی. تم ایک کربلا والے تم طیب ہو گئے. ارے کربلا میں سالے سید تو نہیں تھے. تم پاک ہو گئے. وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دَفِنْتُمْ، اور اس زمین کو بھی تم نے پاک کر دیا جس میں تم دفن کیے گئے ہو. میرے دوستوں کتنے حیات طیبہ ہے ان لوگوں کی جو حسین کے ساتھ تھے. میں نے کیا تھا میرے دوستوں پہلی محرم پہلی تقریر میں نے کیا تھا کہ یہاں سارے حر جیسے بھی تھے، زہیر قین جیسے بھی تھے، اداکاران حسین. آج میں کہیں اور جگہ جانا چاہتا تھا لیکن کیونکہ مجھے آج حکم ملا ہے کہ آج ایک ہستی کا علم نکلنے والا میرے دوستوں وہ عباس جس کا آج علم نکل رہا ہے مجھے معاف کرنا. 5 منٹ مجھے دو میرے دوستوں. یہ وہ جناب عباس ہیں جس کی پیشن گوئی رسول نے کی تھی. میرے دوستوں یہ وہ عباس ہے کہ شمر نے یزید نے شمر سے پوچھا تھا نا
کہ تم نے جو حسین کو شہید کیا تو آخری جملہ حسین کا کیا تھا؟ تاجہ میں نے حسین کے سر کو الگ کیا تو 3 مرتبہ کہا بھائی عباس آج میں غریب ہو گیا، بھیا عباس آج میں غریب ہو گیا ہوں، بھیا عباس آج میں غریب ہو گیا ہوں۔ عزاداران حسین میں جو 2 جملے کہنے دو، دیر ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں کہاں کہاں کا مسائل پڑھوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ ہاں، جناب سیدہ نے آخر میں جناب زینب کو بلایا تھا، اور کیا بلا تھا؟ تمام بچوں کو باہر نکال کر بی بی زینب کو کہا تھا بیٹا زینب میں نے ایک کرتا سی کے رکھا، آپ کو بھائی ہوگا جس کا نام عباس رکھنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پوری توجہ چاہ رہا ہے۔ میرے دوستوں، جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی، میرے دوستوں برات آئی دروازے پر، جناب فاطمہ جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی، یہ اون سے اتری، چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ حسنین آئے، اماں اندر چلو۔ اماں کا نام آیا، ام البنین نے ہاتھ جوڑے، بطول کے بیٹے مجھے اماں نہ کہو، میں آپ کی نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ میرے دوستوں، جناب ام کلثوم اور جناب زینب آئے، اماں اندر چلو۔ آواز آئی، بطول کی بیٹیاں مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ عزاداران حسین حد ہو گئی محبت کی اور عقیدت کی۔ 12 مہینے کے بعد اللہ نے علی کو بیٹا عطا کیا۔ علی مسجد میں تھے، جناب فضا آئی، علی آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، جیسے ہی علی آیا، بیٹے کو دیکھا، ام البنین کو مبارک کہا، ام البنین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے مجھے ایسا ہی بیٹا دیا ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ کہا علی آپ کو مبارک ہو، لیکن علی ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے غمگین بنا دیا ہے۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، سادہ تو غیر سادہ تو آنکھیں کھولنے کا نام آیا۔ علی جیسا شہنشاہ 3 مرتبہ بیٹھ گیا، 3 مرتبہ اٹھا اور کہا ام البنین آنکھیں کیسے کھولے گا، آخر کار میرا بیٹا ہے۔ جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آیا تھا۔ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ میرے دوستو، جیسے ہی حسین آیا، میرے دوستو حسین آیا، حسین نے آواز دی، عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، والے دونوں ہاتھ بلند۔ مولا آج سے میرے دونوں بازو تم پر قربان، میرا حسین تم پر میرے بازو قربان۔ ہائے عزاداران حسین، میرے نوجوانوں، سادات ہو غیر سادات ہو، میرے مسلمان بھائیوں، جناب عباس کی پرورش کی روزانہ بی بی زینب آتی تھی۔ جب 2 برس کا یہ بچہ ہوا، 2 برس کا بچہ ہوا، بی بی ام البنین نے بٹھایا، بیٹا بیٹھو، ماں تمہیں کچھ وصیتیں کرتی ہیں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ روزانہ بی بی زینب کے گھر میں مت جایا کرو، کیونکہ وہ بطول کی بیٹی ہے، تو نوکرانی کا بیٹا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے گھر میں جائیں تو کبھی اس کو بہن کرنا پکارنا، وہ تمہاری آقازادی ہے۔ اور عزاداران حسین مصائب تو یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جناب ام البنین نے کہا بیٹا تیسری وصیت یہ کرتی ہوں کہ جب زینب کے گھر میں جائیں تو زینب کے چہرے پر نظر نہ کرنا، کیونکہ کہیں آپ کی نظر زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے۔ میرے بزرگوں مجھے معاف کرنا، ارے دوستوں میرے بزرگوں، ہر کربلا کے ہر شہید کا سر سانگ پر سوار ہوا، لیکن جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ ارے شام میں کسی نے پوچھا تھا، اے شہید راہ خدا تمہارا سر نوکے نیزے پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ عباس نے رو کر کہا تھا اماں نے منع کیا تھا، اماں نے منع کیا تھا کہ زینب کے چہرے پر نظر نہ کرنا، کہیں زینب کے بالوں پر نظر نہ پڑ جائے۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین،
جناب ام البنی نے یہ وصیت کی. 3 دن گزر گئے. 3 دن گزر گئے. جناب عباس بی بی زینب کے خیمے میں نہ آیا. بی بی زینب نے جناب فضا کو بھیجا جاؤ میرے بھائی آپ کو لے کر آؤ. 3 دن گزر گئے ہیں. 2 برس کا بچہ آیا, سر کو نیچے رکھا, پکارا. جناب زینب نے بھائیا ذرا سر کو اٹھاؤ. آستہ کہا اماں نے منع کیا ہے. بہن کا سر پکارو, اماں نے منع کیا ہے. میرے دوستوں جب 3-4 مرتبہ کہا بہن کا سر پکارو, کہا اماں نے منع کیا ہے. بی بی زینب نے محبت میں ایک جملہ کہا, اگر تم میرے بھائی نہیں, میں تمہاری بہن نہیں, تو پھر میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ دارا نے سوچا اگر میں تمہاری بہن نہیں ہوں, تم میرے بھائی نہیں ہو, تو میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ سادہ تو مجھے اس ممبر کی قسم ہے یہ کہنا تھا, یا 2 برس کا بچہ واپس لوٹا. جیسے ہی لوٹا بی بی زینب آگے سے آئی, 2 برس کے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بھیا عباس یہ مدینہ ہے, یہ کربلا نہیں ہے. بھیا عباس آج ہی روٹھ گئے. بھیا بھیا میں تیرے سہارے کربلا چلوں گی. بھیا بھیا میں تیرے سہارے کربلا چلوں گی. بھیا بھیا میں تیرے سہارے چلوں گی. بھیا ایک جملہ کہنا چاہتا میرے دوست, اس کے بعد شبیہ لے کر آنا, جو سورج غروب ہونے والا ہے. کیا کروں میرے دوستوں؟ کہا بھائی عباس میں آپ کے سہارے تو کربلا چلوں گی. مجھے اس ممبر کی قسم ہے 9 محرم الحرام کو کربلا میں بی بی زینب نے تمام بی بی کو اپنے خیمے میں بلایا اور خطاب کیا کہ کوئی بی گھبرائے نہیں, میں اس کے پردے کی محافظ ہوں. میرے دوستوں میرے بزرگوں, اور جب عاشور کا دن چڑھا, جناب عباس نے کسی طرح سے حسین سے اجازت لی, تو میرے مولا نے کہا میں تو اجازت دیتا ہوں, لیکن اپنی بہن کے پاس جاؤ جو تمہارے سہارے کربلا میں آئی ہے. بی بی زینب سے اجازت مانگو. میرے دوستو جناب عباس آیا, سر کو نیچے کر کے کہا آقا زادی غلام کا آخری سلام. جناب زینب نے کہا بھیا کہاں جاتے ہو؟ آقا زادی مرنے کے لیے جا رہا ہے. عزاداران حسین مرنے کا نام آیا. جناب عباس نے چند قدم اٹھائے, یا بی بی سے قیزہ آواز آئی, بھائی عباس اگر مرنے کے لیے جا رہے ہو تو زینب کے 2 جملے سن کر پھر جاؤ. ادھر آؤ عباس. جناب عباس واپس لوٹے, ثانی زہرا کے قدموں میں بیٹھ گئے. پتا نہیں مجھے کیا حکم ملے گا آج جو بلایا ہے. کہا آقا دادی کیا حکم ہے؟ کہا بھائی عباس میرا آخری جملہ یہ ہے, جب میں چھوٹی ہوتی تھی نانا رسول کی گود میں آتی تھی تو کبھی میرا ہاتھ چومتے تھے, کبھی میرے بال چومتے تھے. بھیا میں نے نانا سے تو نہیں پوچھا, لیکن جب میں بڑی ہوئی اور بابا علی کی گود میں آئی تو بابا علی بھی میرے بازو بھی چومتے تھے, میرے بال بھی چومتے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے بابا علی سے پوچھا, بابا میرا نانا بھی بال چومتے تھے, میرا نانا بھی میرے ہاتھ چومتے تھے, آپ میرے بال بھی چوم رہے ہیں, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, بابا اس میں کیا راز ہے؟ تو باب علی نے رو کر کہا تھا زینب بیٹے اس سر پر چادر نہ رہے گی, ان بازو میں رسیاں پڑیں گی. لیکن بھیا عباس جب آپ میرے گھر میں آئے تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہے کسی کی مجال ہے کہ زینب کی چادر اتار سکے, کسی کی مجال ہے کہ ہاتھوں میں رسیاں پڑ سکے. لیکن بھیا جاؤ خدا حافظ, جب تو جا رہا ہے آج مجھے یقین ہو گیا نہ چادر